منشی جمال الدین شاعر تھا نہ موسیقار، یا اسے کسی اور قسم کے فن لطیفہ سے کوئی دلچسپی تھی کہ وہ مظاہر قدرت کو دیکھتا، پرکھتا اور پھر سر دھنتا۔ افق کی لالی اسے زبردستی دیکھنا پڑ رہی تھی کہ اس کے پس منظر میں لالاں کا گھر تھا، اور لالاں اسی وقت زیادہ دیر سونے کے الزام میں سوتیلی ماں کی گالیاں کھا کر گوبر کے بھری پرات لے کر گھر سے نکلتی اور اپنے باپ کے سبزی کے چھوٹے سے کھیت میں پھینکنے آیا کرتی تھی۔ یہی وہ واحد وقت ہوا کرتا تھا جب منشی جمال الدین اپنی ٹھڑک پوری کر لیا کرتا تھا، ورنہ سارا دن سردار سلطان اسے کسی جانور کی طرح ذمہ کے کاموں میں جوتے رکھتا تھا، اور اسے اپنے ان خصیوں تک کو کھجانے کی فرصت میسر نہیں ہوتی تھی جن میں نہ جانے کیوں پچھلی گرمیوں سے دانوں کے ساتھ ساتھ ہر وقت میٹھی میٹھی سی کھجلی ہوتی رہتی تھی، اور جنہیں کھجانے میں آنے والا مزہ بعد میں یوں مہنگا پڑتا تھا کہ پھر کئی دن وہاں چھوٹے چھوٹے زخم بنے رہتے تھے، اور منشی جمال الدین شدید خواہش کے باوجود سر سلطان کے سامنے انہیں نہیں کھجا سکتا تھا۔ اس کی بیوی کو مرے 17 برس ہو چلے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 17 برسوں میں اسے کوئی بھی عورت اچھی نہ لگ سکی۔ اور اب دل آیا تو کس پر؟ لالا پر، جو اس سے کوئی 25 برس چھوٹی رہی ہوگی۔ منشی جمال الدین کی بڑی خواہش تھی کہ لالا کبھی ایک مرتبہ ہی صحیح اسے مسکرا کر دیکھ لے۔ یوں نہیں تھا کہ لالا کبھی منشی جمال الدین سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، ایسا کئی بار ہوا تھا، اور اس نے منشی جمال الدین کو ہمیشہ چاچا کہہ کر مخاطب کیا تھا، جو ظاہر ہے منشی جمال الدین کو قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ اب بھی جب تقریباً روزانہ ہی منشی جمال الدین لالا کا کھیت کے کنارے لگے کیکر سے مسواک توڑتے کرتے اور تھوکتے انتظار کرتا تھا، اور وہ گائے کے گوبر سے بھری پرات لے کر وہاں سے گزرتی تھی، تو منشی جمال الدین کی آنکھوں کی چمک پڑھے بغیر سلام چاچا کہہ کر کھیت کے دوسرے سرے پر بنی اپنی پگڈنڈی پر غائب ہو جاتی تھی، اور منشی جمال الدین زیر لب گالی دے کر رہ جایا کرتا تھا۔ منشی جمال الدین کو لالا کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔ اسے پتا تھا کہ لالا جس روز میٹھی روٹیاں پکا کر اپنی ماں سے یہ کہہ کر کہ وہ سائیں سچے سرکار کے دربار پر جا رہی ہے، کہاں جاتی تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ لالا کی سہیلی نازو آج کل کس سے پھنسی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لالا کا باپ وزیرہ پرانے بھٹوں کے باقی ماندہ آثار میں کس کے ساتھ جوا کھیلتا تھا، اور یہ بھی کہ لالا کی ماں اپنی پہلی اور دوسری شادی سے پہلے کس میں دلچسپی رکھتی تھی۔ منشی جمال الدین نے شروع میں بہت کوشش کی کہ وہ اپنے دل کو بے اختیار لالا کی طرف اڑنے سے روکے، مگر لگتا تھا کہ اب یہ کوشش ایک طرح کی مہمیز کا کام کر رہی تھی۔ وہ جتنا لالا کے خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا، لالا کا خیال اتنا ہی اس پر سوار ہوا جاتا تھا۔ پھر تھک ہار کر منشی جمال الدین نے یہ کوشش ترک کر دی اور لالا کے میٹھے تصور میں گم رہنے لگا۔ وہ ان دنوں ان تمام نقصانات اور امکانات پر غور کر رہا تھا جن پر عمل پیرا ہو کر وہ لالا کا رشتہ اس کے باپ سے لے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو بہت آسانی سے لالا اور اس کے عاشق نور دین عرف نورے کو کسی بھی کھیت میں چولھیں کرتے وقت پکڑوا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو لالا کے باپ وزیرے کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کروا سکتا تھا، اور پھر تھانے میں اپنے رسوخ کی بنا پر چھڑوا کر اس کے دل میں اپنے لیے ہمدردی جگا کر یہ سوال کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو لالا کی ماں کے سابق عاشق سے بات کر سکتا تھا کہ جس کے لیے لالا کی ماں کے دل میں ابھی تک نرم گوشہ موجود اور مشہور تھا،
लेकिन वो इन तमाम इम्कानात पर हफ्तों गौर करने के बाद इन्हें मुस्तरद कर चुका था। उसे सबसे मजबूत और आजमूदा जरिया एक ही दिखाई देता था कि वो सरदार सुल्तान से बात करे। सरदार सुल्तान का वो न सिर्फ मुंह चढ़ा था, बल्कि सरदार सुल्तान का एक तरह से दोनों की जवानी के जमाने में भी राजदार रहा था। ये अलग बात थी कि सरदार सुल्तान जब उसकी बेइज्जती करने पर आता था तो सब भूल जाया करता था, लेकिन फिर उसे मना भी दिया करता था। लेकिन मुंशी जमालदीन सबसे पहले लाला से बात करना चाहता था। वो जानता था कि लाला से अपनी दिली ख्वाहिश के इजहार का अंजाम क्या हो सकता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सजाए मौत पाने वाले मुजरिम के बारे में सबको पता होता है कि जब उसके पैरों के नीचे से तख्ता घसीट लिया जाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुंशी जमालदीन को एक मौहूम सी उम्मीद थी कि जब वो लाला से हाल दिल कहेगा तो लाला मान जाएगी। शायद इसकी एक वजह यह थी कि उसका शुमार गांव के साहिबे सरबत लोगों में होता था। उसकी माली हैसियत मुस्तहकम होने की एक वजह तो ये थी कि उसके साथ घरदारी का कोई लांझा नहीं था। दूसरे ये कि किसी अच्छे वक्त में उसकी वफादारी से खुश होकर सरदार सुल्तान ने उसे 2 किल्ले जमीन अता कर दी थी और जिसकी रजिस्ट्री उसने पहली फुर्सत में इसलिए करवा ली थी कि सरदार सुल्तान उस रात नशे में था। बहरहाल इस वक्त उसे सरदार सुल्तान से जो मिलता था सो मिलता था। ये जमीन उसे साल के आखिर में बहुत कुछ दे जाती थी और यूं वो अपने हिसाबों लाला के आशिक नूरदीन उर्फ नूरे से कहीं ज्यादा बेहतर माली हालत में था। वो उन लोगों में से था जिनका औरतों के बारे में एक ही रासिख ख्याल होता है कि उन्हें सोने की जंजीर से बांधकर उनके साथ जो मर्जी कर लो। चुनाचे वो सोचता कि जब वो लाला को जमीन, जेवर, नकदी और रंग बिरंगे कपड़ों की ताहयात जमानत देगा तो लाला उसका बाप भी रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। आज चड्ढों के दरमियान उठने वाली खुजली वक्त से पहले ही शुरू हो गई थी। लाला घर से निकलकर ही नहीं दे रही थी और हल्की सब सुनहरी धूप कीकर के पस्ता कद दरख्त से उतरने को थी। जमालदीन बहुत सब्र कर चुका था और कल रात से उसने मुसम्मम इरादा कर रखा था कि वो लाला से न सिर्फ दिल की बात कह देगा बल्कि उसे शादी पर आमादा करने को उसे सोने और नोटों की एक झलक भी दिखा देगा जो इस मकसद के लिए उसने रात ही से शलोके की जेब में रख छोड़े थे। लाला अपने घर से निकली तो हस्बे दस्तूर उसने गोबर की परात नहीं उठा रखी थी, आज उसके हाथ में दराती थी। उसने फूलदार कमीज पहन रखी थी और दुपट्टा लापरवाही से शानों पर डाल रखा था। उसकी भरी भरी छातियां चलने में हल्की हल्की लहरें ले रही थीं, ऐसी लहरें जो मुंशी जमालदीन के सुलगते बदन के किनारों से बार बार टकरा रही थीं। लाला मुंशी जमालदीन को देखकर मुस्कुराई और सलाम चाचा कहकर करीब से गुजरने लगी तो मुंशी जमालदीन ने हिम्मत करके उसे आवाज दी, किधर जा रही है? लाला मुस्कुराई तो गुज़िश्ता शब के किए हुए दंदासे की हल्की लाली के पीछे से उसके दांत यूं चमके जैसे शफक के पार से सूरज ने लम्हा भर को झांका हो। शटाला काटने जा रही हूं, छोटे को बुखार है ना रात से। जमालदीन साथ चलने लगा और उसने हाथ में पकड़ी मसवाक दूर फेंक कर उसी समत जोर से थूका। वो दोनों पगडंडी पर आ चुके थे और 3-4 फीट ऊंची फसल के पार गांव का कोई कोई घर दिखाई दे रहा था। जिंदगी में पहली बार जमालदीन लाला से इतना करीब हुआ था। पगडंडी बहुत तंग थी और कभी कभी वो लाला से इतना करीब हो जाता था कि उसे लाला के बदन से उठने वाली पसीने की बू चारों तरफ फैले सब्जे की खुशबू से ज्यादा महसूस होने लगती थी। लाला ने एक आध दफा उसे मुस्कुरा कर भी देखा। किधर जा रहा है चाचा?
اس لفظ چاچا نے جمال الدین کے دل میں مزید ایک سوراخ کر دیا، لیکن وہ حوصلے سے اسے برداشت کر گیا۔ پھر اچانک جیسے وہ لمحہ آ گیا، اس نے 2 تیز قدم دیے اور لالا کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے لالا کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ دیکھا۔ کیا ہے چاچا، میرا راستہ کیوں روکا ہے تو نے؟ لالا قطعی خوفزدہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جمال الدین مسکرایا، میں نے تجھ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے لالا، ایک ایسی بات جو میں کئی ہفتوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ لالا کا لہجہ قدرے نرم ہوا اور آنکھوں میں جھلکنے والی تلخی بھی کم ہو گئی۔ کون سی بات چاچا؟ جمال الدین مسکرایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو مجھے چاچا نہ کہا کر۔ لالا مسکرائی، تو پھر کیا کہا کروں؟ منشی جمال الدین کو ذرا حوصلہ ہوا، تو مجھے جمالہ کہہ کر مخاطب کیا کر، جیسے گاؤں کے سارے لوگ کہتے ہیں۔ منشی جمال الدین نے اپنی بات کا رد عمل لالا کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جمالہ؟ لالا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکائیں۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا چاچا؟ تو میرے ابے کی عمر کا ہے، میں بھلا تیرا نام کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ ایک اور چہکا تھا جو منشی جمال الدین کے دل پر لگا۔ وہ منہ بنا کے بولا، پہلے چاچا اور پھر ابا، تو نے کتنی سمجھی ہوئی ہے میری عمر؟ لالا مسکرائی اور دراتی سے اشارہ کر کے بولی، مجھے جانے دے، پہلے ہی دیر سے اٹھنے پر اماں نے بڑی بےزتی کی ہے سویرے سویرے۔ منشی جمال الدین راستے سے فوراً ہٹ کر بولا، ٹھیک ہے چلی جا اس ٹائم، پر میں نے اپنی بات تجھ سے کرنی ضرور ہے۔ لالا چند قدم چل کر رک گئی، پھر اس کے اندر کی وہ عورت بیدار ہوئی جس کی 2 آنکھیں اس کی ایڑیوں میں بھی ہوتی ہیں اور جو ہر وقت یوں کھلی رہتی ہیں جیسے ان میں پپوٹے نہ ہوتے ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، تو وہی بکواس تو نہیں کرنے لگا جو میں سمجھی ہوں؟ منشی جمال الدین کو اس لمحے شدت سے چڈھوں کے بیچ کھجلی کی لہر اٹھی، لیکن وہ برداشت کر گیا اور اپنے ہاتھ کو روک کر بولا، مجھے نہیں پتا تو کیا سمجھتی ہے، پر سن، میں کوئی غلط بات نہیں کرنے لگا تجھ سے، حق حلال نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں، بول کیا کہتی ہے؟ پہلے تو لالا کی آنکھوں میں حیرت لہرائی اور پھر یک بارگی حلق سے قہقہا پھوٹا۔ جمال الدین حیرت سے اسے تکنے لگا۔ لالا اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے کل کا لگایا ہوا کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر آ گیا۔ تو کیا کرانا چاہتا ہے مجھ سے؟ ویاہ؟ یہی کہا نا تو نے؟ جمال الدین نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اس نے شلوکے کی جیبیں خالی کر دیں، جو چند چھوٹے موٹے زیورات اور پورا 20,000 روپیہ وہ جان بوجھ کر چھوٹے نوٹوں کی صورت میں لایا تھا تاکہ زیادہ لگے۔ ہاں، منشی جمال الدین نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور امید بھری نظروں سے لالا کو دیکھنے لگا۔ امید بھری نظروں سے اس لیے کہ اس وقت لالا کی نگاہیں زمین پر پھیلے ہوئے زیورات اور نوٹوں پر تھی۔ بول کیا کہتی ہے؟ دیکھ، میں نورے کی طرح مفت بر نہیں ہوں کہ چسکے بھی لگاؤں اور پلے سے کوئی ڈھیلا بھی نہ کروں۔ منشی کا حوصلہ بڑھا۔ نورے کے ذکر پر لالا نے گھور کے منشی جمال الدین کو دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولی، دیکھ منشی جمال الدین، میں ابھی شور مچا دوں تو تجھے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ساتھ والے کھیت میں میرا ابا گوڈی کر رہا ہے، وہ آ گیا تو سمجھ تیری حیاتی کا آخری دن آ گیا۔ اٹھا یہ گند اور دفع ہو جائے یہاں سے، بڑا آیا مجھ سے بیاہ کرانے والا۔ لالا منشی جمال الدین کی دولت کو ٹھوکر مارتی چلی گئی۔ اس لمحے منشی جمال الدین کو افسوس نہیں ہوا، بلکہ ٹھنڈے غصے کی ایک لہر اس کے بدن سے گزر گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ سردار سلطان نے ان 26 برسوں میں جب سے وہ اس کے پاس نوکر ہوا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی بے عزتی کی تھی، بلکہ ایک دفعہ جب وہ شراب پی کر اس کے سامنے چلا گیا تھا تو اس نے بگے میراسی سے اس کی شلوار اتروا کر گن کر پورے 25 جوتے اس کے چوتڑوں پر بھی لگوائے تھے۔ مگر یہ بے عزتی کچھ عجیب قسم کی تھی۔
اس میں بے عزتی میں بھول جانے کا شائبہ دور دور تک نہیں تھا، بلکہ انتقام لینے کی پکار تھی۔ اس سارا دن اور اگلی رات منشی جمال الدین لالا سے انتقام لینے اور اسے نیچا دکھانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے کئی منصوبے بنائے لیکن پھر مسترد کر دیے۔ دراصل وہ ان مردوں میں سے تھا جن کی محبت عورت کے بدن کا طواف کرتی ہے، اندر جھانک کر کبھی نہیں دیکھتی، اور ادھر سے ذرا سی سخت سست بات یا انکار ہو جائے تو انتقام کی آگ میں لوٹنے لگتی ہے۔ جمال الدین نے اس سے پہلے کئی بار لالا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ اپنے لیے ناشتہ بناتے، حقہ تازہ کرتے، روٹیاں پکاتے اور پیر دباتے۔ یہ خواب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ اپنی پڑوسن کے ہاتھ کا کچا پکا کھانا کھا کر جب کھاٹ آنگن میں نکال کر حقے کے کش لگانا شروع کرتا تو لالا چھم سے صحن کی دیوار سے کودتی اور اس کی گود میں آن بیٹھتی۔ منشی جمال الدین کو شاید زیادہ دکھ ان خوابوں کے ٹوٹ جانے کا تھا، کیونکہ اس رات اپنی بہترین خواہش کے باوجود وہ لالا کو گود میں نہیں بٹھا سکا تھا۔ ناول کا اگلا چیپٹر ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔